بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تقدیر اور تدبیر۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں انسانوں اور جنوں کے درمیان تقدیر اور تدبیر کے اثرات کی بحث چل پڑی۔ جنوں کے پاس بھی مضبوط دلائل تھے کہ اچھی اور محفوظ تدبیر سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے، جبکہ کچھ انسانوں کی طرف سے بھی تقدیر کے اٹل ہونے پر مضبوط دلائل تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت بڑھ چڑھ کر بولنے والے جن سے کہا، اگر تمہیں اپنی دلیل کے اٹل ہونے کا اتنا ہی یقین ہے تو ثابت کر کے دکھاؤ۔ جن نے کچھ عرصے کے لیے اجازت مانگی جو اسے کچھ سالوں کے لیے دی گئی۔ یہ جن دن رات ترکیبیں سوچتا رہا کہ ایسا کیا کروں کہ اپنے دلائل ثابت کر سکوں۔ ایک دن انہی خیالات میں اڑتا ہوا جا رہا تھا کہ اس کی نظر پڑوسی بادشاہ کے محل پر پڑی۔ اس کے وسیع و عریض چمن میں نوعمر شہزادی اپنی کنیزوں اور سہیلیوں کے ساتھ چھپن چھپائی کھیل رہی تھی۔ وہ اپنی سہیلیوں سے چھپنے کے لیے ایک الگ تھلگ درخت کے پیچھے چھپی ہوئی تھی کہ اس جن نے فوراً شہزادی کو غائب حالت میں ایک رومال میں دوا سنگھا کر بے ہوش کیا اور لے کر اڑ چلا۔ اس نے ایک بڑے اور گھنے درخت کی شاخوں کے درمیان ایک دم ایک آرام دہ کمرہ بنایا۔ اس میں شہزادی کی ضرورت کی اور کھانے پینے کی تمام اشیاء رکھ دیں تاکہ شہزادی ہوش میں آئے تو اچانک پریشان نہ ہو جائے۔ یہ درخت ایک شوریدہ اور خوب چوڑے دریا کے درمیان میں تھا۔ دور دور تک صرف جنگل و بیابان تھا۔ ہوش آنے تک جن ایک بزرگ کی شکل میں آ گیا۔ شہزادی ہوش میں آئی تو رونا دھونا شروع کر دیا اور کھانے پینے سے بھی انکار کر دیا، کیونکہ اس تبدیلی نے اس کے حواس گم کر دیے تھے۔ جن کو اندازہ تھا کہ انسان تعدیر نئی جگہ، لوگ اور ماحول کو اپنا نہیں پاتا، اس لیے اس نے اس کی تمام ضروریات کی چیزیں رکھیں اور یہ کہہ کر نکل گیا کہ ابھی تم آرام کرو۔ نوعمر شہزادی غم و دکھ میں روتے روتے سو گئی۔ جن اگلے دن بزرگ کی شکل میں پھر آیا اور اسے پرشفقت انداز سے جھوٹی تسلیاں دینے لگا تاکہ وہ بیمار نہ ہو جائے، کہیں بادشاہ معظم اسے سزا نہ دے۔ شہزادی کی پسند کی چیزوں کے بارے میں پوچھا اور اگلے دن کہہ کر چلا گیا۔ آہستہ آہستہ شہزادی جن کی عادی ہوتی چلی گئی اور وہ اس سے اپنی ضروریات کی تمام چیزیں منگوانے لگی۔ وہ آس پاس کی کھڑکیوں سے جنگل اور دریا کا نظارہ کرتی۔ اسے اپنے جیسا اور کوئی انسان نظر نہ آتا، لیکن جن جسے وہ اب بابا کہنے لگی تھی کے بارے میں جان چکی تھی کہ وہ اصل میں ایک جن ہے جو کمرے سے نکلتے ہی غائب ہو جاتا ہے، جبکہ باہر نہ کوئی راستہ اور نہ کوئی سڑک نہیں تھی۔ وقت گزرتا گیا اور شہزادی نوعمری کے دور سے نوجوانی میں داخل ہو گئی۔ جن کے آنے کے دورانیہ میں بھی لمبا وقفہ آنے لگا، کیونکہ اب وہ مطمئن تھا کہ اب شہزادی کو پیش کرنے کا وقت آنے والا ہے اور وہ بادشاہ معظم حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اپنی شرط جیت جائے گا۔ ایک دن طوفان کے آثار تھے۔ دن میں بھی رات چھا گئی۔ شہزادی نے ایسی طوفانی کیفیت پہلی مرتبہ دیکھی تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ ڈر اور خوف سے اس کا برا حال ہو گیا۔ کافی دیر گزر گئی کہ اس دوران دروازے پر دستک سنائی دی۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی ہو، ورنہ جن تو خود بخود اندر آ جاتا تھا۔ شہزادی نے سہمی ہوئی آواز سے پوچھا، کون؟ تو اسے گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی،
کوئی کہہ رہا تھا ہمیں کچھ دیر کے لیے اندر پناہ دو، طوفان گزرنے تک ہم اندر رکنا چاہتے ہیں۔ باہر دو نوجوان بامشکل ٹہنی پر بیٹھے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی دونوں جوان اندر داخل ہو گئے۔ شہزادی نے کافی عرصہ کے بعد اپنے جیسے انسانوں کو دیکھا تو اسے فوراً اغوا ہونے سے پہلے کا وقت یاد آ گیا کہ انسان ایسے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک نوجوان اچھے حلیے میں تھا اور دوسرا انتہائی غریب لگتا تھا۔ شہزادی نے امیر شخص جو بہت زیادہ زخمی تھا کو اپنے پاس موجود مختلف دوائیاں دی اور غریب آدمی نے اپنے ساتھی کی مرہم پٹی کی۔ کچھ کھانا کھایا اور دونوں آرام کرنے لگے۔ دونوں جوان کافی حیران تھے کہ اکیلی لڑکی کیوں اور کیسے یہاں رہ رہی ہے، لیکن انہیں فی الحال طوفان سے پناہ مل گئی تھی۔ شہزادی نے اگلے دن خود ہی بتا دیا کہ میں ایک جن کی قید میں ہوں اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ کتنا عرصہ گزر گیا ہے، بس اس وقت میں اتنی سی تھی۔ شہزادی نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا تو نوجوان کو اندازہ ہوا کہ وہ اس وقت تقریباً 7-8 سال کی ہوگی اور اب ان کے اندازے سے 12 سال گزر چکے ہیں۔ شہزادی جن کے آنے کے خوف سے انہیں جانے کا کہتی رہی، لیکن غریب لڑکے نے بتایا کہ یہ ایک ملک کا شہزادہ ہے اور میں اس کشتی کا ملاح ہوں جس پر سوار ہو کر شہزادہ ساتھیوں کے ساتھ مچھلی کے شکار کے لیے نکلا تھا کہ اس طوفان نے کشتی بری طرح تباہ کر دی۔ باقیوں کا کیا بنا، صرف ہم دونوں ہی ایک تختے سے چمٹ کر اس درخت کی لمبی شاخوں سے اٹک گئے۔ طوفانی لہروں سے بچنے کے لیے درخت پر چڑھے تو کمرہ دیکھ کر حیرت بھی ہوئی اور بچنے کی امید بھی، لیکن یہاں تو ایک اور ہی ماجرا نظر آیا۔ شہزادے نے کچھ بہتر ہونے تک ٹھہرنے کی اجازت مانگی۔ شہزادی نے بتایا کہ جن انہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ حیرت انگیز طور پر جن کا وقفہ لمبا ہوا اور اس دوران شہزادہ بہتر ہو گیا، اور وہی ہوا جو تقدیر نے رنگ دکھانا ہوتا ہے کہ شہزادی اور شہزادے کی آپس میں دلچسپی دیکھ کر ملاح نے کہا، جناب عالی، میں آپ دونوں کا نکاح کرا دیتا ہوں کیونکہ آپ کا اس طرح یہاں اکیلا رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد میں جلد از جلد شہر پہنچ کر آپ کے لیے مدد لے آؤں گا۔ طوفان کی وجہ سے لاتعداد تختے نیچے موجود ہیں، میں کسی طرح پہنچ جاؤں گا۔ یہ ساری بحث سن کر شہزادہ اور شہزادی راضی ہو گئے اور ملاح نے ان کا نکاح پڑھایا اور اجازت لے کر چلا گیا۔ چند دن گزرنے کے بعد جن آ گیا۔ شہزادی نے شہزادے کو اس طرح چھپایا کہ جن کو شک نہ ہوا۔ جن نے آتے ہوئے ہی انسان کی بو کا ذکر کیا۔ شہزادی نے کہا، خود سوچو یہاں کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ دریا کے درمیان ایک کیلا درخت، اس قدر بڑا طوفان گزرا ہے کہ اس کی بو سے تم پریشان ہو رہے ہو۔ جن کو کچھ مطمئن ہوا اور کچھ غیر مطمئن، اور شہزادی تک کھانے پینے کی چیزیں پہنچا کر واپس چلا گیا، یہ کہہ کر کہ آج کل دربار میں میری ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا ہے، اس لیے میرے آنے کا وقفہ لمبا ہو گیا ہے۔ شہزادی مطمئن ہو گئی۔ اب شہزادی کے دن خوشی خوشی گزرنے لگے اور چند ماہ مزید گزرنے کے بعد شہزادے کی صحت بہتر ہو گئی، جس کے بعد اس کی ضد تھی کہ ہم دونوں فرار ہو جائیں گے، لیکن شہزادی جانتی تھی کہ جن ہر جگہ اسے تلاش کر لے گا اور شہزادے کو نقصان پہنچائے گا۔ شہزادے کو ملاح پر بھی حیرت تھی کہ وہ آج کئی مہینوں سے مدد لینے گیا اور واپس نہیں آیا۔ اب شہزادی ماں بننے والی تھی۔ شہزادہ سخت پریشان تھا کہ وہ اکیلے سب کچھ کیسے سنبھالے گا۔ شہزادی کو جن کے آنے کا احساس ہوا جو اسے اندازہ ہو جاتا تھا۔ شہزادہ فوراً چھپ گیا اور جن نے شہزادی سے آ کر کہا، تیار ہو جاؤ، میں تمہیں اس کمرے سمیت
اٹھا کر آج بادشاہ سلامت کے حضور پیش کروں گا۔ یہ ایک شرط تھی جو میں نے جیتنی تھی اور اب میں جیت گیا ہوں۔ اب تمہیں شاہی دربار میں لے جانے آیا ہوں۔ شہزادی حیران و پریشان تھی کیونکہ اس کے بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا۔ جن نے ایک نعرہ بلند کیا اور کمرے کو ہاتھوں پر اٹھا کر پرواز شروع کر دی۔ چند منٹوں کے بعد جن بادشاہ وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا اور فاتحانہ انداز میں درباریوں سے مخاطب ہو کر کہا، 12 سال پہلے تقدیر اور تدبیر کی جو بحث چلی تھی کہ جو لکھا گیا وہ بدل نہیں سکتا، میں نے فلاں بادشاہ کی بیٹی کو اغوا کیا تھا جس کی منگنی فلاں بادشاہ کے بیٹے سے ہو چکی تھی، لیکن اب اس شہزادے کی کشتی کے حادثے میں انتقال کی تصدیق کر لی تو مجھے احساس ہوا کہ اب شہزادی کی شادی کہیں اور ہو سکے گی اور ہم تقدیر کو تدبیر سے بدل سکتے ہیں، ورنہ اس شہزادی کی شادی اس شہزادے سے ہو جانی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کا حکم دیا تو اندر سے ایک شہزادی کی بجائے 3 افراد، شہزادی، شہزادہ اور ان کا بچہ برآمد ہوئے۔ جن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شہزادی سے پوچھا کہ تم اسی فلاں ملک کے شہزادے ہو؟ تو شہزادے نے شروع سے لے کر آخر تک سارا قصہ سنایا۔ جن یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ اللہ پر یقین و حق نہ ہو تو قدرت کو چیلنج کرنے والی حرکت ناقابل معافی ہے۔ شہزادہ اور شہزادی کے لواحقین کی آنے ان کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا۔